آج کا ہمارا جو لیکچر ہے وہ ہے اردو الف کا۔ اردو الف میں ہم سب سے پہلے جو ہے وہ سبق نمبر 1 سے 3 تک پڑھ چکے ہیں۔ آج ہم جو ہے وہ سبق نمبر 4 شروع کریں گے، جس میں سب سے پہلے ہم سبق نمبر 4 کا عنوان پڑھیں گے، ملکہ کوہسار مری۔ ملکہ کوہسار مری میں جو ہے وہ ہم مری کی کہانی پڑھیں گے، ساری مری کا جو تمام تر پس منظر ہے، جو اس کی تمام تر تاریخ ہے، اس کے بارے میں پڑھیں گے۔ مری کو ملکہ کوہسار کس وجہ سے کہا گیا؟ یہ بہت دلچسپ بات ہے کہ دل فریب خوبصورتی اور دلکش نظاروں کی وجہ سے جو ہے وہ مری کو ملکہ کوہسار کا نام دیا گیا۔ اب یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ اس پورے سبق میں جو ہے وہ مری کی کہانی بتائی گئی ہے کہ مری جو ہے وہ پنجاب کا تاریخی مقام ہے۔ یہ ضلع راولپنڈی میں جو ہے وہ شروع ہوتا ہے اور تقریباً 1-1.5 گھنٹے کی مسافت کے بعد جو ہے وہ مری آ جاتا ہے۔ بہت ہی خوبصورت مناظر جو ہے وہ مری میں دیکھنے کو ملتے ہیں۔ یہاں پر جو ہے وہ چند جو ہے وہ ماہ بتائیں گے کہ جس میں جن مہینوں میں جو ہے وہ مری میں شدید سردی پڑتی ہے، یعنی کہ دسمبر سے فروری تک کا جو مہینہ ہوتا ہے، ان تمام تر ماہ میں جو ہے وہ شدید سردی پڑتی ہے، یعنی کہ برف باری کا منظر جو ہے وہ پیش نظر ہوتا ہے ہمارے۔ مزید ہم یہاں پر مری کی خوبصورتی کے بارے میں پڑھیں گے اس سارے سبق میں، اور یہ بھی کہ 19ویں صدی کی تیسری دہائی میں جب انگریزوں نے مری میں بیس کیمپ بنایا تھا تو یہاں پر انہوں نے بسیرا کر لیا تھا، تو وہاں کے مقیموں نے کیا کیا کہ ان کو وہاں سے نکالنے کے لیے جو ہے وہ ایک مہم چلائی، لیکن 1857 کی جو جنگ آزادی میں مسلمانوں کو ناکامی کی وجہ سے جو انگریز تھے انہوں نے اور اپنے قدم جما لیے، اور اس طرح سے کیا ہوا کہ انگریزوں کو نکالنے کے لیے جو ہے وہ گوریلا جنگ کا آغاز کیا گیا۔ لیکن مسلمان اس وقت جو ہے وہ ناکامی کی وجہ سے کافی کمزور تھے، اس لیے وہ جو ہے وہ انگریزوں کو جو ہے وہ ان کی جگہ سے ہلانے میں ناکامی محسوس کر رہے تھے۔ لیکن پھر کیا ہوا کہ وہاں کے رہنے والے بہت سے نوجوان جو اپنے شہر کو جو ہے وہ اس کی خوبصورتی کو جو ہے وہ ہمیشہ کے لیے قائم رکھنا چاہتے تھے، انہوں نے جو ہے وہ انگریزوں کا مکمل مقابلہ کرنے کی جو ہے وہ ٹھان لی تھی، لیکن بہت سے نوجوان جو تھے وہ ان کے ساتھ مقابلے میں شہید ہو گئے۔ ان تمام تر کی جو قبریں ہیں وہ باغ شہیدہ میں جو ہے وہ ان کی جانثاری اور ہمت کا جو ہے وہ عظیم کارنامہ ہے۔ اب یہاں پر ہم تمام تر جو ہے وہ مری کے بارے میں ہی پڑھیں گے کہ مری میں جو ہے وہ ایک مال روڈ ہے جو اس کی خوبصورتی میں جو ہے وہ مزید تر اضافہ کرتا ہے۔ رات کے وقت جو ہے وہ وہاں پر بہت رونق ہوتی ہے، اور مری میں جو سردیوں کا منظر ہوتا ہے وہ رات کے وقت زیادہ دلکش ہوتا ہے، کیونکہ رات کے وقت جو رنگ برنگی لائٹیں ہوتی ہیں وہ اس طرح سے منظر پیش کرتی ہیں کہ جس طرح آسمان سے تارے جو ہیں وہ زمین پر آگے ہوں۔ اس طرح سے جو ہے وہ ہم اس سبق میں تمام تر مری کی خوبصورتی کے بارے میں پڑھتے ہیں۔ سبق کو پڑھنے کے بعد ہم آ جائیں گے اپنے لکھائی کے کام کی طرف۔ اپنی نوٹ کاپی میں جو ہے وہ اس طرح سے اپنا پیج ریڈی کرنا ہے۔ سب سے اوپر آپ جو ہے وہ اپنے سبق کا نام لکھیں گے، اردو الف، اس کے بعد سبق نمبر لکھیں گے، اس کے بعد ملکہ کوہسار یعنی کہ سبق کا نام، اس کے بعد کلیدی الفاظ جو کہ ہمارے 1 سے 20 تک ہوں گے۔ 20 آپ کلیدی الفاظ لکھیں گے، ٹھیک ہے۔ پیج ریڈی کریں گے، اس کے بعد آپ جو ہیں وہ 20 کلیدی الفاظ لکھیں گے۔ کلیدی الفاظ کے بعد جو ہے وہ الفاظ معنی کے لیے اس طرح سے نیکسٹ پیپر جو ہے وہ اپنا ریڈی کریں گے۔ ایک سائڈ پر آپ جو ہے وہ 10 الفاظ لکھیں گے، اور پھر بالکل اس کے سامنے جو ہے وہ ان کے معنی۔ اس طرح سے آپ نے اپنا پیپر ریڈی کر لینا، ٹھیک ہے۔ سینٹر لائن مارک کی، مارجن لائن لگانی ہے آپ نے یاد سے۔ اس سائڈ پہ آپ نے الفاظ لکھے اور اس کے بالکل سامنے آپ نے الفاظ کے معنی لکھ دینے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اگلے صفحے پہ آپ نے آ جانا، ٹھیک ہے۔ سوال نمبر 1 لکھنا ہے۔ آپ نے مارکر کا اور پوائنٹر کا اور پین کا استعمال جو ہے وہ بہتر طریقے سے کرنا ہے، خوبصورتی سے اپنا کام جو ہے وہ تحریر کرنا ہے۔ سوال مارکر سے لکھنا ہے، جواب آپ نے انک پین سے لکھنا ہے۔ سوال نمبر 1 لکھا، اس کا سوال لکھا، پھر جواب لکھ کے اس کا جواب لکھ دیا۔ پھر اسی طرح سے آپ نے سوال نمبر 2 لکھنا ہے، اور اسی طرح سے آپ نے جو ہے وہ ان 8 سوالوں میں 5 سوال آپ نے تحریر کرنے ہیں، یعنی کہ لکھنے ہیں، اور باقی 8 کے 8 آپ نے یاد کرنے ہیں۔ آپ نے اردو کی سلیس یاد کرنی ہے، سلیس کے ساتھ آپ نے اپنے نوٹس میں سے یہ عبارت بھی ریڈی کرنی ہے اپنی، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح سے آپ نے تمام تر جو کثیر الانتخابی سوالات ہیں یہ یاد کرنے ہیں۔ اس طرح سے ہمارا جو ہے وہ سبق نمبر 4 بھی آج مکمل ہو گیا، جس کو آپ